اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے ابتدائی اور عروج کے دور کا انحصار خلافت کے ادارہ کا مرہون منت ہے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز تاریخ عالم، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاریخ اسلام کی ایک کامیاب خلافت یعنی خلافت عباسیہ کی تاریخ پر مبنی ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خلافت عباسیہ کا پس منظر کیا ہے، خلافت عباسیہ کب اور کیسے وجود میں آئی، خلافت عباسیہ کی 500 سالہ تاریخ کیا ہے، خلافت عباسیہ کے حکمرانوں اور خلفاء کی مکمل تاریخ اور تعارف کیا ہے، اور خلافت عباسیہ کے زوال کی داستان کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، اسلام کے ابتدائی سیاسی دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے ادارے کا اجرا ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے جبراً خلافت کے منصب پر قبضہ کر لیا۔ معرکہ کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنے 72 اہل بیت کے ساتھ شہادت کے بعد 680 عیسوی میں اموی دور کا آغاز ہوا۔ کہنے کو تو یہ اموی خلافت کا دور کہلاتا ہے، مگر اصلاً یہ ملوکیت کا دور تھا۔ عالم اسلام میں یہ سوچ غالب تھی کہ خلافت صرف بنی ہاشم کا حق ہے، اس لیے اموی حکومت کے خلاف بہت سی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ تحریکیں مضبوط ہوتی چلی گئیں اور اموی خلافت کمزور۔ آخر عباسی خاندان نے سیاسی اور عسکری طور پر تقویت پکڑی۔ عباسی خاندان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں آپ کے بیٹے عبداللہ کے ہاں علی بن عبداللہ پیدا ہوا۔ علی بن عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن علی رکھا گیا۔ اسی محمد بن علی کو عباسی خاندان کا جد امجد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے ابو العباس الصفا نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، بنو امیہ کے اہل بیت پر مظالم اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غصہ تھا۔ اسی غصہ کو اپنی حمایت میں بدلنے کے لیے عباسیوں نے ابتدائی طور پر تاثر دیا کہ وہ اہل بیت کی حمایت اور علوی خلافت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر جب اقتدار مل گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلافت کا منصب علویوں کی بجائے عباسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ابو العباس الصفا کی ولادت 104 ہجری کو ہوئی۔ یہ دور اموی خلافت کا آخری دور تھا۔ ابو العباس نے جب اموی حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت سنبھالی تو اس کی دعوت کو فروغ دینے کے لیے اس نے بہت سے نقباء کو ملک کے کونے کونے میں بھیجا۔ محمد بن علی کے دور میں بھی نقباء دعوت کے لیے بھیجے گئے۔ اسی دور میں نقباء نے ابو مسلم خراسانی کو محمد بن علی سے ملوایا۔ محمد بن علی نے ابو مسلم خراسانی کو اہم ذمہ داریاں سونپ کر واپس روانہ کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی نے 129 ہجری بمطابق 747 عیسوی کو عید الفطر کے دن مروف پر حملہ کر دیا اور اموی عمال کو وہاں سے نکال دیا۔ اموی گورنر نصر بن سیار مقابلے کی بجائے وہاں سے بھاگ کر ساوا چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح مملکت عجم پر ابو مسلم خراسانی کا قبضہ ہو گیا۔ اس زمانے میں بنو امیہ کے 14ویں خلیفہ مروان ثانی کی حکومت تھی۔ جب مروان ثانی کو علم ہوا تو اس نے محمد بن عباس کے بیٹے ابراہیم بن محمد کو گرفتار کر کے حران کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی قید میں اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی ابو جعفر منصور بن محمد اہل و عیال کے ساتھ کوفہ میں روپوش ہو گیا۔ عراق میں ابو مسلم خراسانی انتہائی طاقتور ہو گیا اور امیر مشہور ہوا۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی قیام کا زمانہ 749 عیسوی سے 786 عیسوی، جبکہ دوسرا دور عروج کا زمانہ جو کہ 786 عیسوی سے 892 عیسوی تک تھا۔ اس کے بعد زوال کا زمانہ جسے 892 سے 1258 تک شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے یکے بعد دیگرے 3 علوی شہزادوں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت عمر بن حسین
بن علی کو امامت کی پیشکش کی مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کی کوششوں سے ہی 12 ربیع الاول 29 اکتوبر 749 عیسوی کو ابو عباس الصفا نے عوامی بیعت لے کر خلافت عباسیہ کا اعلان کر دیا اور پہلا خلیفہ مقرر ہوا۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کی ہر سطح پر مخالفت کی اور ان کے حامیوں کو چن چن کر قتل کیا۔ اس کے زمانے میں قتل ہونے والے امویوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ ابو عباس الصفا کا اصل نام عبداللہ تھا۔ اس نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی اپنے چچا عبداللہ بن علی کو اموی خلیفہ مروان ثانی کے خلاف عسکری مہم پر روانہ کیا اور آخر دریائے زاب کے کنارے ایک مارکہ میں مروان ثانی کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ دمشق کی فصیل کو گرا دیا گیا۔ امویوں کا قتل عام کیا گیا۔ امویوں کے قتل عام کی بنیاد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا بیان کیا جاتا تھا۔ 4 سال اور 2 ماہ کے اقتدار کے بعد 754 عیسوی کو ابو عباس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے کل 500 سالہ دور میں 37 خلفاء نے حکومت کی، جن کا نام اور ادوار یوں ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو عباس الصفا 749 سے 754 عیسوی، ابو جعفر منصور 754 سے اکتوبر 775، محمد المہدی اکتوبر 775 سے جولائی 785، موسیٰ المہدی 785 تا ستمبر 786، پانچویں خلیفہ ہارون الرشید 786 تا مارچ 809، امین الرشید 809 سے ستمبر 813 عیسوی، ساتویں خلیفہ مامون الرشید 813 سے اگست 833 عیسوی، اس کے بعد متعصم باللہ 833 سے 842، واسق باللہ 842 سے 847، متوکل اللہ 847 سے 861، 11ویں خلیفہ المستنصر باللہ 861 سے جون 862، المستعین باللہ 862 سے اکتوبر 866، المعتز باللہ 866 تا جولائی 869 عیسوی، المتحزی باللہ 869 تا جون 870، المعتمد باللہ 870 سے اکتوبر 892، المتزد باللہ 892 سے اپریل 902، المکتفی باللہ 902 سے اگست 908، المقتدر باللہ 908 سے اکتوبر 932، القائر باللہ 932 سے اپریل 934، 20ویں خلیفہ راضی باللہ 934 عیسوی سے 940 عیسوی، اس کے بعد المتقی باللہ 940 سے اگست 944، 22ویں خلیفہ المستکفی باللہ 944 سے جنوری 946، المطیع اللہ 946 تا 974، الطائع باللہ 974 سے اکتوبر 991، 25ویں خلیفہ القادر باللہ 991 سے نومبر 1031، القائم باللہ 1031 سے اپریل 1075، المقتدی باللہ 1075 سے فروری 1094، 28ویں خلیفہ المستحضر باللہ فروری 1094 تا اگست 118، المستحضر باللہ 1118 تا اگست 1135، راشد باللہ 1135 تا اگست 1136، 31ویں خلیفہ المقتضی باللہ 1136 تا مارچ 1160، مستنجد باللہ 1160 تا دسمبر 1170، 33ویں خلیفہ المستحضی باللہ 1170 تا مارچ 1180، الناصر الدین اللہ 1180 تک اکتوبر 1125، 35ویں خلیفہ الظاہر بامر اللہ 1225 تا جولائی 1226، المستنصر باللہ 1126 تا دسمبر 1142، اور 37ویں اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ 1142 تا فروری 1258 عیسوی۔ 1258 میں منگول فوج نے بغداد پر قبضہ کر لیا، جسے سقوط بغداد کہا جاتا ہے۔ اس میں خلیفہ مستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ذریعے روند کر قتل کروا دیا اور ایک عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔
ناظرین، خلافت عباسیہ کے چند نمایاں خلفاء کے حالات زندگی کچھ یوں ہیں۔ ابو عباس الصفا کے بعد دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور ابو عباس کے بھائی تھے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ابو جعفر المنصور نے بغداد شہر کو آباد کیا۔ اس کے دور میں سائنسی علوم کو بہت زیادہ ترقی اور ترویج ملی۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کی وجہ سے ابو جعفر ان سے خائف تھا، اس لیے ان کو زہر دے کر قتل کروا دیا۔ اس کے دور میں اس کے چچا عبداللہ بن علی نے بغاوت کر دی، جس پر ابو مسلم خراسانی نے اسے گرفتار کر کے ابو جعفر المنصور کے پاس قید خانے میں بھیج دیا۔ اسی قید میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تک ابو مسلم خراسانی ایک انتہائی طاقتور شخصیت بن چکا تھا۔ اس کے اثر اور سوگ سے ابو جعفر بہت زیادہ خائف تھا، اس لیے اس نے ابو مسلم خراسانی کو بھی قتل کروا دیا۔ 3 سال 22 دن کی حکمرانی کے بعد 7 اکتوبر 775 عیسوی کو حج کے دوران مدینہ منورہ میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المہدی محمد خلیفہ بنا۔ یہ ایک نیک حکمران تھا۔ اس نے حرم پاک کی تعمیر کو وسعت دی اور 785 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے بعد ذکر ہے خلافت عباسیہ کے نامور خلیفہ ہارون الرشید کا۔ خلیفہ ہارون الرشید جو کہ خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ تھے، ان کے دور خلافت سے ہی خلافت عباسیہ کے عروج کے دور کا آغاز ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اولاد بنی ہاشم کے لیے ریاستی آمدن کا 1/5 حصہ مختص کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے 23 سال تک حکمرانی کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں تعلیمی اور تحقیقی کام میں بہت زیادہ وسعت ہوئی۔ آخر مارچ 809 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے حالات زندگی کے بارے میں ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اب ذکر ہے خلافت عباسیہ کے 6ٹھے خلیفہ محمد الامین بن ہارون کا۔ یہ انتہائی لاڈ پیار میں پروان چڑھنے والا شہزادہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی لاپرواہیوں سے بھری پڑی تھی۔ اس کے دور میں اصل اختیار فضل بن ربیع کو حاصل تھے۔ محمد الامین کے دور میں اس کے بھائی مامون الرشید نے بغاوت کرتے ہوئے بیعت کی کوشش کی۔ امین نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ مامون الرشید نے بھی ایک بہت بڑا لشکر بغداد کے لیے روانہ کیا۔ بغداد کے 1 سال کے محاصرے کے بعد مامون الرشید کو فتح حاصل ہوئی اور الامین مارا گیا۔ اس کے بعد مامون مسند خلافت پر براجمان ہوا۔ مامون الرشید انتہائی دانشمند اور علم دوست حکمران تھا۔ اس کے زمانے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے۔ 833 عیسوی کو رومی علاقے میں اس کی وفات ہوئی۔ خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفہ المعتصم باللہ نے غلاموں کی ایک فوج تیار کی، جس کے بعد انہوں نے حکمرانی کی۔ تاریخ میں اس سلطنت کو مملوک سلطنت کہا جاتا ہے۔ 892 عیسوی کے بعد خلافت عباسیہ کمزور ہونا شروع ہو گئی اور کوئی خلیفہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اسی دوران 909 عیسوی میں شیعہ مکتب فکر کے اکابرین نے عباسی خلافت سے الگ ہوتے ہوئے افریقہ میں فاطمی خلافت قائم کر لی، جس سے خلافت عباسیہ کافی کمزور ہو گئی۔ دوسری طرف 1037 عیسوی کو تغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے پوتے الپ ارسلان اور پڑپوتے ملک شاہ نے بالترتیب خلیفہ القائم باللہ کی بیٹی ختیجہ اور المقتدی باللہ کی بیٹی مہ ملک سے شادی کر لی۔ سلجوقی سلطنت کے قیام نے بھی خلافت عباسیہ کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ 13ویں صدی کے وقت میں منگول آندھی اسلامی ریاستوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ آخر 1258 عیسوی کو ہلاکو خان کی قیادت میں منگول فوج نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ 2 ہفتوں کے محاصرے کے بعد منگولوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روند کر ہلاک کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تمام علمی اثاثہ اور لائبریریاں جلا دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس تباہی میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ سقوط بغداد کے بارے میں ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے 500 سالہ دور میں 749 سے 836 عیسوی تک اس کا دارالخلافہ دمشق سے بغداد میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 836 سے 892 عیسوی تک
اس سلطنت کا دارالخلافہ سامرا میں رہا، جبکہ 892 سے 1258 عیسوی تک خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ بغداد میں منتقل کر دیا گیا۔ سقوط بغداد کے بعد 500 سال تک قائم رہنے والی یہ عظیم خلافت اور سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد منگولوں کے زیر نگین اور بعد میں مملوکوں کے زیر کنٹرول برائے نام خلافت 1258 سے 1517 تک قائم رہی۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کی تاریخ ہمارے عروج کی ایک لازوال داستان ہے اور یہ ہمارے شاندار ماضی کی مظہر بھی۔ اس تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کو دانشمند، دلیر اور عسکری مزاج حکمران دستیاب رہے، اسلام کو عزت، وقار اور عروج دستیاب رہا، اور جب کمزور، عیش پرست اور اندرونی سازشوں کا شکار حکمران امت مسلمہ کو دستیاب ہوئے تو وہ زوال کا سبب بنے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔